صدر جلسہ اور اسلامی میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اسلام میں انسانی حقوق کا تصور۔ محترم سامعین، اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے۔ اس نے زندگی کے ہر غصے میں بھرپور رہنمائی اور حیات انسانی کا کوئی پہلا تشنہ نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن کریم کا صاف اور عدل اعلان ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے خاطر تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بخش دین کا پسندیدہ کر دیا۔ حاضرین اعظم، جس مذہب میں زندگی کا ہر غصے سے متعلق اجمالی یا تفصیل انداز میں مکمل اور جماعی موجود ہو، اس مذہب میں حقوق انسانی جیسے ہم اور عادل عشان پہلو کو فراموش کیا جا سکتا تھا۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمی دین ہے جس کی شرائط ابو البشر حضرت آدم سے ہوتی ہے اور انتہا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی صفات پر ہم پورے اعتماد و شوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام وہ اللہ کا وہ سچا اور ابدی دین ہے کہ جس میں نہ صرف حقوق انسانی کو تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے بلکہ ان حقوق کا کما حق ادا کرنے کی سنت ہدایت والی تعلیمات بھی دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان حقوق کو ادائیگی کرنے والوں کو ساتھ سختی سے نمٹانے کا اور تاکید بھی فرمائی گئی ہے۔ تو آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام سلسلے میں اسلامی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ محترم سامعین، رنگوانی ذات پات اونچ نیچ اور طرح طرح کی تشبت کی شکار اس دنیا میں مذہب اسلام نے ڈانگنے کی جھوٹ پر اعلان کیا کہ لوگوں یہ سب عزت اور عزت و شرف اور تقریب الہی کا دلیل نہیں بن سکتے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری مختلف قوم اور بربادیاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ یقیناً تم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس والی لحاظ رکھنے والا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز مکرم۔ اللہ عالم و تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب۔